والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معزز، محترم، محتشم اور مکرم سامعین حضرات اور میرے نہایت ہی قابل قدر، قابل عزت مآب مہمانان گرامی، علماء کرام، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کائنات میں جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا، تمام لوگوں کی عظمت، رفعت، بلندی، شان اور ان کی سرفرازی کا راز علم میں، روشنائی میں، آشنائی میں اور واقفیت میں، آگاہی میں مبہم ہے، مضمر ہے۔ جس معاشرے میں جہالت عام ہو جائے، جس معاشرے میں دین کے علم کی قلت ہو، وہ معاشرہ کبھی ترقی کی راہوں اور ترقی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ گمان پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ علم عطا کیا ہے اور کائنات میں، کرۂ ارض میں اللہ رب العزت نے میرے سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں بنایا ہے۔ رب کائنات نے بتایا، موسیٰ میرے بندے تو نے غلط گمان کر لیا ہے، بلکہ ہم نے تجھ سے بھی بڑے علماء اور تیرے سے بھی بڑے فقیہ اور سمجھدار اور دانشمند لوگ پیدا کیے ہیں۔ پتہ چلا خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مجھ سے بھی کہیں زیادہ علم عطا کیا ہے۔ سفر شروع کیا، گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا اور اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنی بستی اور اپنے وہ مسکن کو چھوڑ کر ساری کی ساری دنیا سے بیگانہ ہو کر علم کی اور طلب علم کی پیاس لے کر، تشنگی لے کر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر شروع کیا۔ پہنچے، لمبا سلمبا سفر طے کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے نا۔ پوچھا خضر علیہ السلام نے، موسیٰ کیسے آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہا قال له موسیٰ هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے خضر علیہ السلام، میں آپ کے پاس دنیا کا مال لینے کے لیے نہیں آیا اور کسی کاروباری ایگریمنٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، مال و دولت یا دنیا کے کسی لالچ اور غرض کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ میں نے اپنے گھر باہر کو چھوڑا، اپنی ساری کی ساری مصروفیات اور مشغولیات کو ترک کر کے آیا ہوں، تو صرف ایک مقصد لے کے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو مجھ سے زیادہ عطا کیا ہے، اس علم سے کچھ علم مجھے بھی سکھا دیجیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضا، رضی اللہ عنہ کہنے کا رواج ہے یہاں پہ جی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضا، پتہ چلا ایک حدیث کے متلاشی تھے، تلاش تھی کہ یہ حدیث مجھے مل جائے۔ جب پتہ چلا کہ وہ شام کے اندر رہنے والے ایک نبی کے صحابی عبداللہ ابن انیس کے پاس ہے، سفر شروع کیا۔ کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا، اشتریت بعیرا، میں نے ایک اونٹ خریدا، وشددت علیہ رحلی، میں نے اس پہ سامان سفر کو باندھا اور سفر شروع کیا۔ 1 مہینے کی مسافت کو طے کر کے میں شام کی زمین میں پہنچا۔
عبداللہ ابن انیس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے چوکیدار سے میں نے کہا جاؤ بتاؤ عبداللہ ابن انیس کو کہ محمد کا صحابی اور دین اسلام کا متلاشی جابر ابن عبداللہ مدینہ سے سفر طے کرتے ہوئے کبھی رستے کی سفر کی صعوبتوں کو اور اذیتوں کو طے کرتے ہوئے تمہارے دروازے پہ سائل بن کے آیا ہے. پتہ کیا جابر کیسے آئے ہو؟ کہا بلغنی عنک انک سمعتہ من رسول اللہ. ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ حدیث تم نے ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کی زبان اقدس سے سن رکھی ہے. اور نواں کوٹ کے باسیوں حضرت جابر بن عبداللہ کو وہ حدیث آتی تھی، یاد بھی تھی، پتہ بھی تھا، لیکن کہتے تھے میرا من کرتا ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں اس شخص کو از خود ملوں اور ڈائریکٹ اس کی زبان سے حدیث کو سنوں کہ جس نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر سے حدیث کو سنا. انہوں نے طلب حدیث کے لیے سفر کو کیا. آج تو آپ کے اس گجرانوالہ میں دسیوں مدارس ہیں، آپ کے قریب ترین علاقوں میں دسیوں مدارس ہیں جو فری بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ایک وقت تھا تعلیم حاصل کرنا، علم دین کو حاصل کرنا، دین اور شریعت کے علم کو حاصل کرنا انتہائی دشوار گزار تھا. قد رحل الامام احمد من بغداد من دار السلام الى صنعاء الیمن. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد سے سفر کرتے ہوئے صنعاء نامی شہر یمن کا وہاں پہنچے. کیوں آئے ہو؟ لیأخذ 10 احادیث. مجھے پتا چلا ہے کہ یمن کے اندر صنعاء نامی جو شہر ہے وہاں اللہ کے نبی کی حدیث کا ایک متوالا، حدیث کا شدائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے فرامین کا شدائی اور فدائی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے پاس رسول گرامی کی 10 احادیث ہیں. میں نے مدینے سے سفر کو شروع کیا اور 2 مہینے کا سفر طے کر کے میں صنعاء نامی شہر یمن کے اندر پہنچا ہوں. مجھے وہ 10 حدیثیں مل جائیں تو میرے سفر کا حق ادا ہو جائے. اذیتوں کو برداشت کیا، سفر کی صعوبتوں اور مشکلات کو برداشت کیا، اور 10 حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے پیدل اور کبھی اونٹنی پہ سوار ہوتے ہوئے پہنچے. یہ ان لوگوں کے دلوں میں دین کی تڑپ تھی اور ان کے دل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی منقش تھا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، نواں کوٹ کے بھاسیوں تڑپ جائیے گا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، بظاہر تو وہ گجرانوالہ کی سڑکوں پہ چل رہا ہے، بظاہر تو وہ لاہور کی سڑکوں پہ چل رہا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ ملتان یا پھر دہلی کی یا پھر دلی کی سڑکوں پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے کاغذوں میں وہ بندہ جنت کے رستوں میں چل رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس دنیا میں دین کے لیے، طلب حدیث کے لیے، شریعت کا علم سیکھنے والے طالب علم کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتا ہے. نواں کوٹ کے باسیوں، کسی بیٹے کو انجینئر بتاتے ہو، کسی کو ڈاکٹر بنا دیتے ہو، کسی کو ڈینٹسٹ بنا دیتے ہو. آؤ مرکز البدر الاسلامی گجرانوالہ سے ایک فقیر تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہے، ایک مشورہ لے کر آیا ہے. ایک پیغام ہے، کھلا پیغام، کھلا اعلان ہے میرے اور آپ کے لیے، اور یہ بہت قیمتی مشورہ ہے. اپنی جولیوں کی زینت بنا لیجئے، اپنے سینوں کی تختیوں پہ منقش کر لیجئے، کانوں کو ذرا صاف کر کے کھجلا کے اپنے کانوں کے اندر سے اس کو گزار لیجئے، دل و دماغ اور ذہن کی تختیوں پہ منقش کر لیجئے. رب ارض و سما کی قسم ہے، کائنات میں کوئی انجینئر ہو، کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہو، کسی کا بیٹا ڈینٹسٹ بن جائے،
کسی کا بیٹا بزنس مین اور کاروباری شخص بن جائے، رب ذوالجلال کا دربار لگا ہوگا، کوئی آئے گا کہے گا اللہ میں انجینئر بنا کے لے آیا ہوں، کوئی آئے گا کہے گا اللہ تو نے مجھے اولاد دی میں نے اس کو ڈینٹسٹ بنا دیا، کوئی آئے گا اللہ کے دربار میں اللہ تو نے مجھے اولاد دی میں نے اس کو بزنس مین بنایا، ہائے امام بخاری کی والدہ آئیں گی اللہ تو نے مجھے اولاد دی تھی تو میں نے تیرے دین کا رکھوالا بنایا، تیرے نبی کا جانثار بنایا، حدیث کا دفاع کرنے والا بنایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، قرآن کے لیے، سنت کے لیے مر مٹنے والا بنایا۔ یہ دنیا کائنات میں گیا تھا، 2022 کا زمانہ تھا، سارے کے سارے لوگ، سارے کا سارا کفر اسلام کے مخالف تھا، اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہا تھا، لیکن یہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر یہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کے مر مٹنے کے جذبے کو لے کر رب ذوالجلال کے فضل و احسان کے ساتھ قرآن و سنہ موومنٹ کا حصہ بن کے رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری لگوانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور دین کا چھوٹا سا چوکیدار اور لمبردار اور نوکر چاکر بن کے محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کو سیکھا کرتا تھا۔ ایک وہ ہے جو کالج میں کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو یونیورسٹیوں میں عیاشیاں کرتا ہے، ایک وہ ہے جو کالج کے دروازے میں کسی بہن بیٹی کی عزتوں کو تاکتا ہے اور اس کو دشوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک وہ بچہ ہے جو مدرسے کی چٹائی کو اپنا زیب و زینت سمجھ کر سارے 5-7 سال لگا کے دنیا کائنات میں کوئی بزنس بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہ عالم بن کے دنیا کی قیادت کرتا ہے، مسجد کا امام بن جاتا ہے، جنازے پڑھنے کا وقت آیا اس کے علاوہ کوئی بندہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو، اپنے اس مسجد کے طلباء کو تیار کیجئے اور دیجئے، قربان کیجئے۔ چچا جان ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ عبد الرحمن یہ علاقہ، یہ گاؤں سارے کا سارا گاؤں اہل توحید کا گاؤں ہے، یہ دینداروں کا گاؤں ہے۔ اوے دینداروں، دین سے تعلق رکھنے والوں، نواں کوٹ کے باسیوں اور باشندوں، اٹھو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کو پامال کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے پاک نبی کی ناموس کو جو ہے نا تار کرنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو پامال کرنے کے لیے کفر متحرک ہو چکا، وہ طرح طرح کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن کیا پلاننگ کی ہے میں نے اور آپ نے؟ پورے کا پورا گاؤں اہل حدیث ہے، پورے کا پورا گاؤں اہل توحید ہے، پورے کا پورا گاؤں مذہب والا ہے، دیندار ہے، لیکن کیا کیا اس گاؤں نے؟ ایک بھی بچہ اس گاؤں کا ایسا نہیں ہو سکتا جو رب کے دربار میں پیش کیا جا سکے، ایک بھی بچہ نہیں ایسا کہ جو اللہ رب العزت کے پاک نبی کی حدیث کو پڑھنے کے لیے نکلے۔ اللہ کی قسم ہے، ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں کل پڑھ رہا تھا، 300 کتابیں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اور کہتے ہیں پڑھا پتہ میں نے کیسے؟ آج آئیں ذرا ہمارے مدرسے میں، مرکز البدر الاسلامی میں، اللہ کے فضل و احسان سے بہترین کھانا ہے، چٹائیاں لگی ہوئی ہیں، دسترخوانوں پہ بیٹھ کے بچے بہترین کھانا کھاتے ہیں۔ اتنا اچھا کھانا تو شاید اپنے گھر میں بھی میں نہیں بنواتا ہوں جتنا ان طلباء کے لیے تیار کرواتا ہوں۔ اتنی آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، اور بچے کے لیے گرمیوں میں جنریٹر اور اے سی اور جناب یو پی ایس کے انتظامات مدارس میں موجود ہیں، لیکن ایک وقت تھا، ابن الجوزی کہتے ہیں وَكُنْتُ فِي زَمَانِ السِّبَا، بچپن کا زمانہ تھا، وَأَنَا وَكُنْ وَعَيَّا، میرے ساتھ ارغفتن یابسا، کچھ ٹکڑے میں نے روٹی، سکی روٹی کے لیے ہوئے تھے اور وہ میں نے توڑے میں کسی بوری میں بند کیے ہوئے تھے، کیونکہ جب میں پڑھنے کے لیے نکلا فَأَخْرُجُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ، حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلا تو پیسے نہیں تھے، اتنا مال نہیں تھا کہ وہاں جا کے ہوٹلوں سے کھانا کھا سکتے، ریسٹورنٹ سے کھانا کھا سکتے۔ میری ماں نے مجھے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے ساتھ باندھ کے دیے ہوئے تھے، اور میں کیا کرتا تھا؟ نہر عیسیٰ کے پاس چلا جاتا اور وہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے نہر عیسیٰ کے پانی میں بھگو کے کھایا کرتا تھا، کیونکہ ویسے پانی کے اندر بھگونے کے بغیر جو ہے نا کھائے نہیں جا سکتے تھے، ممکن نہیں تھا۔ اتنی مشکل تعلیم تھی، ایک وقت تھا،
اتنی مشکل تعلیم تھے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم جس ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، جس ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، جس رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی اولاد اور جناب رزق عطا کرنے والا نہیں، مجھے اس رب کی قسم ہے میں نے محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کو اتنی اہمیت دی. بس اوقات ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک دن 2 دن 4 دن 10 12 15 دن گزار دیا کرتا تھا فی طلب حدیث واحد، صرف ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے، صرف ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے. تو یہ مدارس، آئیے مرکز البدر الاسلامی کا رخ کیجئے، وہاں اللہ کے فضل و احسان سے فری آف کاسٹ، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی آشنا کیا جائے گا، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی راستہ پہ راستہ کر کے رب ذوالجلال کے فضل و احسان کے ساتھ معاشرے کے سامنے ایک رول ماڈل اور ایک بہت بڑا پروفیسر اور عالم بنا کے پیش کیا جائے گا، جو دنیا کو بھی لیڈ کرے گا، جو گھر کو بھی لیڈ کرے گا. رب اکبر کی قسم ہے، میں نے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو دیکھا، میں نے آج ان کو اساتذہ بنے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم ہے وہ گھر بھی چلا رہے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کی بھی سپورٹ کرتے ہیں، بہنوں کے گھروں کو بھی چلاتے ہیں. بہنیں آتی ہیں 4 پروادہ بوا چھڑ کے تو اس بھائی کے گھر میں آتی ہیں جو دین پڑھا ہوا ہے، حالانکہ باقی بھائیوں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، کاروبار بھی ہے اور بینک بیلنس بھی ہے، لیکن یہ 15-20 ہزار پہ جو ہے نا تنہا پہ رہنے والا امام اپنے گھر میں ماں کو بھی رکھا ہوا، باپ کو بھی رکھا ہوا، بہنیں بھی ساری اس کے گھر میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں تھوڑ رکھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے سارا کچھ قربان کر دیا رب ذوالجلال کے دین کے لیے. آج میں نے اور آپ نے جس دنیا کی وجہ سے اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ دین سے دور کر رکھا ہے، نواں کوٹ کے باسیوں، مجھے یہ اپنے دل و دماغ کو ہی جواب دیجئے گا کہ کیا پورے کا پورا نواں کوٹ جو جس کے بارے میں چچا جان مجھے بتا رہے تھے کہ سارے کا سارا اہل توحید ہے، سارے کا سارا مذہب پسند ہے، اس اہل جو ہے نا گاؤں کے باشندوں کی طرف سے، باسیوں کی طرف سے ایک طالب علم بھی ہمیں مرکز البدر اسلامی کو ایسا نہ آپ دیں کہ جس کو ہم جو ہے نا وہ ایسا تراشیں اور تراش کے ہیرا بنائیں اور کائنات اور دنیا جو ہے نا دنیا کائنات کے اندر لیڈنگ کرنے والا اور امامت کرنے والا اور دنیا کائنات کو محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین سکھانے والا ہو، تو اللہ کی قسم ہے رب ذوالجلال کا دربار ہوگا، شرمندگی اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی قسم ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس دنیا کے پیچھے لگ کے انسان دین کو چھوڑ بیٹھا ہے نا، اس دنیا کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے ہیں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مری ہوئی بکری کو پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کہا اتعرفون اہانت هذه علی اہلھا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ اس بکری، مری ہوئی بکری کی اس کے مالکوں کے ہاں کیا قدر و بقعت ہوگی؟ من حوانها القوها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب اس کی کوئی قدر و بقعت اور قیمت نہیں رہی، تبھی تو اس کے مالک اس کو پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں. واللہ الدنیا اہون علی اللہ من هذه علی اہلھا، اللہ کی قسم لوگوں، میرے صحابہ، میرے امتیوں، جس دنیا کے پیچھے لگ کے تم نے رب کو چھوڑ دیا، رب کا رستہ چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، مدارس کو چھوڑ دیا، مساجد کو چھوڑ دیا، ذکر و اذکار نماز کو چھوڑ دیا، کاروبار نہیں چھوڑا نماز چھوڑ دی، کاروبار نہیں چھوڑا دین چھوڑ دیا، بچوں کو ڈاکٹر تو بنایا، ڈاکٹر بھی نہیں بنتے بیچارے، 500 داخلہ جائے نا MBBS کا تو 100 بھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اس فیلڈ میں جانے والا ہر بچہ کامیاب ہے. اگر دنیا میں وہ تقریر نہیں بھی کر سکے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے نواں کوٹ کے باسیوں، تیرے اور میرے لیے نجات کا سبب بن جائے گا میرا وہ بچہ جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے سردیوں کی راتوں میں، ٹھٹرتی راتوں میں، جب یہ بچے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک طرف وہ بچے ہیں جو پوری کی پوری رات موبائل پہ اور جو ہے نا نیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ اور انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ فحاشی اور اوریانی کی فلمیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ایک وہ بچہ ہے جو رات کی ٹھٹرتی راتوں میں رب محمد کا قرآن اور اللہ رب العزت کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کو پڑھ رہا ہے.
یہ برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے، فضیلت میں برابر نہیں ہو سکتے. یہ تیرا بچہ تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، توشہ آخرت بن جائے گا. اٹھئے آج انشاءاللہ عزم کیجئے کہ آپ ہر گھر کے اندر سے 3 بچے ہیں تو 1 بچہ، 4 بچے ہیں تو 1 بچہ. اللہ کی قسم ہے اپنے دل میں ٹھان لیجئے، عزم کر لیجئے. رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ رزق بھی دے گا اور اللہ برکتوں سے بھی نوازے گا اور اللہ رب العزت عزتوں سے بھی نوازے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، دین کے ساتھ وابستہ رکھے. اور اے اللہ تیرے حضور دعا ہے کہ اس مرکز، اس مسجد اور اس گاؤں کے اوپر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما، اور اس گاؤں کے اندر سے انشاءاللہ میرے مالک کی توفیق سے ہر گھر سے 1 بچہ نکلے گا جو انشاءاللہ اس گاؤں کے جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی لیڈ کرے گا، پوری دنیا کا لیڈر بنے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علی الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.